بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا کے پہلے حصے سے ہم 9واں سبق پڑھ رہے ہیں. 9ویں سبق سے کچھ پڑھ چکے ہیں. آگے لکھتے ہیں این المدرس. این المدرس. آپ بھی پڑھیں, زبان پر الفاظ چڑھنے چاہیے. این المدرس ہوا فی الفصل. کیا معنی ہوا این المدرس؟ ایک بندہ جواب دے دو. مدرس کہاں ہے, استاذ کہاں ہے. این معنی کہاں, المدرس استاذ مدرس. ہوا فی الفصل, کون بتائے گا یہ ہوا کیوں کہا؟ ہوا فی الفصل, ہوا کیوں کہا؟ مدرس. ہاں, ہوا اس لیے کہا کیونکہ مدرس جو ہے المدرس وہ مذکر ہے. فی الفصل, ہوا فی الفصل کیا معنی ہوئے؟ کلاس روم. وہ کلاس میں. فی معنی میں, الفصل یعنی کلاس, وہ کلاس میں ہے. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ پڑھیں, وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ. وَعِنْدَ الْمُدِيرِ. وَعِنْدَ الْمُدِيرِ. کیا معنی ہوئے وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ؟ اور نئے استاد کہاں ہے؟ واو اور اینا کہاں, المدرس استاذ, الجدید نہیں. اور نئے استاد, المدرس الجدید نئے استاد, اینا کہاں. یہ الجدید کیا ہے یہاں پر جو جملے میں الجدید کیا ہے ہم پڑھ چکے ہیں. اس سے 9ویں سبق میں جو پہلا حصہ ہے الف, اس میں ہم نے یہ بات پڑھی. مضافلے. تو مضافلے کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش کیا ہوتا ہے؟ جر ہوتا ہے. یہاں تو پیش ہے. ہم نے وہ تو اعراب ہوا, لیکن کیوں حالت رفع میں, وہ تو دکھ رہا حالت رفع میں. ہم نے پڑھا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے موصوف صفت. موصوف صفت جس کو دوسرے لفظوں میں نعت منعوت کہتے ہیں. نعت صفت, منعوت موصوف. صفت تو سمجھ رہے ہیں, لمبا آدمی کون صفت ہے, کون موصوف ہے؟ لمبا آدمی. لمبا صفت ہے, آدمی موصوف ہے. تو ایسے ہی عربی زبان میں موصوف صفت ہوتے ہیں. اردو میں صفت پہلے, لمبا صفت پہلے, آدمی موصوف بعد میں. عربی میں موصوف پہلے ہوتا ہے, صفت بعد میں. المدرس الجدید, نیا مدرس. ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ نیا مدرس. تو المدرس الجدید, المدرس کیا ہے؟ موصوف, اور الجدید صفت. موصوف کا جو اعراب رہے گا, موصوف پر اگر زبر ہے تو صفت پر زبر, موصوف پر اگر پیش ہے تو صفت پر پیش, موصوف پر اگر زیر ہے تو صفت پر زیر. حالت نصب میں تو حالت نصب میں, حالت جر میں تو حالت جر میں, حالت رفع میں حالت رفع میں. دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے. تو موصوف پر اعراب کیا آتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. اس سے پہلے کیا ہے, کوئی چیز ہے جو اس کو جو ہے زیر دے رہی ہے, زبر دے رہی ہے, یا مطلق و پیش والا رہے گا. تو این المدرس الجدید, اور نیا مدرس کہاں ہے؟ کہتے ہوا عند المدیری. ہوا عند المدیری کیا مانے؟ مدیر. وہ مدیر کے پاس. عندہ مانے پاس, عندہ مانے پاس, وہ مدیر کے پاس ہے. المدیری کیوں ہے؟ المدیری. المدیری. حرف جر, الف لام آیا ہے. الف لام کی وجہ سے جر میں آیا. الجدیدو پہ الف لام آیا تو پیش ہے. مضاف 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 الیہ ہے. مدیری مضاف الیہ, عندہ مضاف. عندہ مضاف, المدیر مضاف الیہ. میں نے بتلایا کہ سب سے آسان جو ہے وہ زیر والا ہے, کیونکہ دو ہی جگہ پر زیر ہے. دو ہی جگہ پر, ایک حرف جر آئے گا تب زیر ہے, اور ایک مضاف الیہ بنے گا. اگر حرف جر نہیں ہے اس کا مطلب مضاف الیہ تب زیر ہے. مضاف الیہ ہے وہ تب زیر ہے. تو وہ عند المدیری, وہ مدیر کے پاس ہے. پڑھیں این الطالب الجدید. این الطالب الجدید.
أين الطالب الجديد أين الطالب الجديد ذهب إلى المكتبة ذهب إلى المكتبة ذهب إلى المكتبة ذهب إلى المكتبة یہ الجدید کیوں ہے؟ صفت الجدید صفت ہے اور اس کا موصوف الطالب جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، اس وجہ سے الجدید جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہے۔ کیا معنی این الطالب الجدید؟ نیا طالب علم کا ہے۔ نیا طالب علم کہاں ہے؟ جواب ذهب الى المکتبتی۔ المکتبتی کیوں؟ مضاف الیہ، إلى حرف جر الی مضاف ہوگا، إلى حرف جر، الی حرف جر داخل ہے تو جس لفظ پر بھی، جس لفظ پر، جس کلمے پر الی یہ حرف جر داخل ہوتے ہیں اسے جر دیتے ہیں۔ یہاں الی داخل ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں الی المکتبتی۔ کیا ترجمہ ہے ذهب الی المکتبتی؟ مکتبہ لائبریری، وہ لائبریری گیا، ذهب الى المکتبہ وہ لائبریری گیا، ذهب گیا۔ ذهب یہ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ماضی، ماضی ہے پاسٹ، ذهب گیا، ذهب گیا۔ آگے کہتے ہیں من ذلك الرجل الطویل الذي خرج الآن من المدرسة۔ من پڑھیں من ذلك الرجل الطویل الذي من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة۔ خرج الآن من المدرسة من ذلك الرجل الطويل الذي من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة خرج الآن من المدرسة هو المدير الجديد، هو المدير الجديد هو المدير الجديد۔ هو المدير الجديد اب مجھے آپ یہ بتلائیں کہ من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسہ، اس میں موصوف کہاں ہے، صفت کہاں؟ موصوف کہاں اور صفت الرجل 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 موصوف الرجل موصوف ہے اور الطویل صفت ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ موصوف صفت جو ہوتے ہیں ان کی کئی چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے۔ جیسے اعراب میں، اعراب ایک چیز ہو گئی، دوسری تذکیر و تانیث میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں۔ کیا اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہے۔ جیسے المرأۃ الجمیلۃ، المرأہ مؤنث ہے تو الجمیلۃ، الجمیلو نہیں کہہ سکتے، مذکر نہیں کہہ سکتے۔ تو اعراب میں، تذکیر و تانیث میں، مذکر مؤنث ہونے میں، اسی طریقے سے واحد، جمع اور تثنیہ میں، اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، جمع ہے تو جمع، تثنیہ ہے، تثنیہ یعنی دو، تو یہ بھی جو ہے تثنیہ۔ ہم جمع کے لیے واحد نہیں لا سکتے ہیں، جمع کے لیے واحد نہیں لا سکتے ہیں، اور تثنیہ کے لیے جمع نہیں لا سکتے ہیں، اس طریقے سے۔ چوتھی چیز جس میں مطابقت پائی جانی چاہیے وہ ہے معرفہ اور نکرہ، یعنی اگر موصوف پر الف لام ہے یا موصوف جو ہے وہ نام ہے کسی چیز کا، کسی انسان کا، کسی جگہ کا، اگر نام ہے تو نام معرفہ ہوتا ہے، اس پر الف لام نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو موصوف اگر معرفہ یعنی اگر الف لام ہے یا وہ کسی جگہ کا، کسی خاص چیز کا نام ہے، کسی خاص چیز کا نام ہے تو وہ معرفہ ہے۔ تو صفت بھی ہے، صفت جو بن رہی ہے وہ بھی معرفہ ہونی چاہیے، وہ بھی معرفہ، یا تو اس پر الف لام ہو یا وہ بھی نام ہو، یا وہ بھی نام ہو۔ تو یہ چار چیزیں ہیں کہ ان چار چیزوں میں موصوف صفت میں مطابقت پائی جانی لازمی ہے، اس کے بغیر موصوف صفت بننا اور بنانا درست نہیں ہو سکتا۔ تو آپ غور کریں، ہم جو موصوف صفت پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم نے ابھی کہا کہ الرجل موصوف ہے، الطویل صفت ہے، تو الرجل کیا ہے؟ واحد ہے، الطویل بھی واحد ہے۔ الرجل پر پیش ہے، حالت رفع میں ہے، الطویل بھی حالت رفع میں۔
الرجل مذکر ہے، الطویل بھی مذکر ہے. الرجل معرفہ ہے، الف لام ہے اس کے اوپر. الطویل بھی معرفہ ہے، الف لام ہے اس کے اوپر. اگر ہم معرفہ نکال دیں، الف لام نکال دیں، رجل کہیں تو ہمیں طویل کہنا پڑے گا، الطویل نہیں کہہ سکتے. اگر ہم اس کو تثنیہ بنا دیں، رجلانے بنا دیں، تو ہمیں طویلانے کہنا پڑے گا، طویلوں سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہے؟ من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسہ. نئے کہاں سے؟ وہ لمبا آدمی. وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی ابھی لائبریری سے نکلا؟ ہاں، الذی خرج من المدرسہ، جو الآن، جو ابھی مدرسے سے نکلا. خرج یہ پاسٹ ٹینس ماضی، جو ابھی مدرسے سے نکلا. من کون ہے؟ ذالک الرجل وہ لمبا آدمی جو ابھی مدرسے سے نکلا، وہ کون ہے؟ الذی مانے جو ہے یہاں پر، الذی مانے جو خرج نکلا، الآن ابھی، من المدرسہ مدرسے سے. من کون ہے؟ کیا جواب دیے؟ هو المدیر الجدید، وہ نیا مدیر ہے، وہ نیا مدیر ہے. آگے ہے وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ. وَمَنِل، دیکھیے لفظ ہے من، لیکن جب آگے کوئی ایسا لفظ رہتا ہے جس سے ہمیں جوڑنا رہتا ہے تو اس کو ہم کسرہ دے دیتے ہیں. کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے اگر وہ لفظ ساکن ہے جس کو ہمیں بعد والے سے جوڑنا ہے تو اس ساکن کو ہم کسرہ دے کر جوڑ لیتے ہیں، کسرہ دے کر جوڑ لیتے ہیں. تو پڑھیں گے وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ. وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ. کیا معنی ہے؟ اور وہ چھوٹا لڑکا الذی جو خرجا نکلا الآن ابھی من الفصل کلاس سے. من کون ہے؟ اور وہ چھوٹا لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا؟ کیا پڑھیں گے؟ هو ابن المدیر الجدید. وابن المدیر الجدید. وابن المدیر، واو کو با میں ملانا ہے. وابن المدیر الجدید. کیوں ہم الف کو نہیں پڑھ رہے کہ ابن کے بیچ میں آیا ہے، اس لیے یہ حمزہ وصلی، اس کو گرا دیں گے. وہ ابن المدیر الجدید. کیا معنی ہے؟ وہ نئے مدیر کا لڑکا ہے، وہ نئے مدیر کا بیٹا ہے، نئے مدیر کا بیٹا ہے. آگے کہتے ہیں لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ. لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ ہی للمدیر الجدید. تو لمن تلک السیارۃ الجدید، یہ تلکا کیوں کہے؟ وہاں پر تو ذالکا ذالکا کہہ رہے تھے، یہاں تلکا کیوں کہہ رہے ہیں؟ سیارہ مؤنث ہے، اس کے لیے اس میں اشارہ مؤنث ہے. السیارہ مؤنث ہے اس لیے اس میں اشارہ تلکا لے کر آئے مؤنث. اگر اس کی جگہ کوئی اور لفظ ہوتا مذکر تو ذالکا لاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذالک الرجل کہا، ذالک الرجل. تو کیا معنی ہے لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ؟ وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ وہ خوبصورت گاڑی الجمیلہ خوبصورت. لمن کس کی ہے؟ وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ کیا جواب ہے؟ ہیا للمدیر. ہیا کیوں کہہ رہے؟ ہیا گاڑی کی طرف اشارہ، اس میں اشارہ گاڑی کے لیے. ہاں، تو وہ مؤنث ہے اس لیے مؤنث لے کر آئے، ہیا لائے، ورنہ ہوا لاتے اگر وہ مذکر ہوتا. تو ہیا للمدیر الجدید کیا مانے؟ یہ نئے مدیر کی، وہ نئے مدیر کی ہے، نئے مدیر کے لیے ہے. کہتے ہیں پڑھیں لمن ھذا الکتاب الکبیر. لمن ھذا الکتاب الکبیر. لمن ھذا الکتاب الکبیر. لمن ھذا الکتاب الکبیر. اہو للمدرس. اہو للمدرس. اہو للمدرس. اہو للمدرس. لا لا. هو للطالب الجدید. هو للطالب الجدید. هو للطالب الجدید. وللطالب الجدید. کیا معنی لمن ھذا الکتاب الکبیر؟ یہ کبیر پر ضمہ کیوں ہے؟ کبیر جو الکبیر حالت رفع میں کیوں ہے؟ صفت موصوف ہے. الکتاب اور کبیر صفت موصوف ہے. الکبیر موصوف ہے. کبیر الکبیر موصوف کیا ہے؟
صفت ہے الکبیر صفت ہے، کتاب موصوف صفت ہے، ہے صفت کتاب موصوف موصوف الکتاب الکبیر صفت ہے الکتاب پہ پیش کتاب موصوف ہے. تو موصوف چونکہ حالت رفع میں ہے اس لیے صفت بھی حالت رفع میں ہے. تو لمن ھذا الکتاب الکبیر کیا معنی ہے؟ یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ یہ بڑی کتاب لمن کس کی ہے؟ پوچھتے ہیں اہوا للمدرسی، اہوا للمدرسی کیا ہوا، کیا وہ استاد کی ہے مدرس کی ہے؟ اہوا کیا وہ مدرس کی ہے استاد کی ہے؟ کہتے ہیں لا نہیں، ہوا للطالب الجدیدی، یہ نئے وہ نئے طالب علم کی ہے، وہ نئے طالب علم کی ہے. یہاں پہ الجدیدی کیوں ہے؟ یعنی حالت جر میں کیوں ہے الجدیدی؟ حالت جر میں کیوں ہے؟ طالب موصوف ہے، وہ بھی حالت جر میں، اس کے لیے صفت بھی حالت جر. لام نہیں آیا، لام الطالب پہ آیا، الجدید پہ نہیں. لام حرف جر الطالب پہ آیا ہوا. الطالب موصوف کیونکہ حالت جر میں ہے اس لیے اس کی صفت بھی حالت جر میں ہے. کہتے ہیں تو کیا معنی ہوا للطالب الجدید؟ وہ نئے طالب علم. نئے طالب علم کے لیے. کہتے ہیں این الملعقۃ الصغیرۃ، این الملعقۃ الصغیرۃ، این الملعقۃ الصغیرۃ، این الملعقۃ الصغیرۃ، ہی فی الکوب، ہی فی الکوب، ہی فی الکوب. ہی فی الکوب. کیا معنی این الملعقۃ الصغیرۃ؟ چھوٹا چمچہ کہاں ہے؟ چھوٹا چمچہ کہاں ہے؟ اینا کہاں ہے؟ کیا جواب؟ ہی فی الکوب، وہ کپ میں ہے، کپ، کوب کپ، وہ کپ میں ہے. کہتے ہیں این الکرسی المکسور، این الکرسی المکسور، این الکرسی المکسور، این الکرسی المکسور، ہوا ہناک، ہوا ہناک، ہوا ہناک. ہوا ہناک. کیا معنی این الکرسی المکسور؟ ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ المکسور ٹوٹی ہوئی، ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ کیا جواب ہوا؟ ہوا ہناک. کیا معنی؟ وہ وہاں ہے. وہ وہاں ہے. اشارہ کر کے بندہ رہا ہے ہوا ہناک، وہ وہاں ہے. آگے چلیں. تمارین مشقیں. پہلی مشقیں کہتے ہیں اقرا وقتب، اقرا پڑھ، وقتب اور لکھ. کہتے ہیں الطبیب، پڑھیں الطبیب الجدید فی المستشفى، الطبیب الجدید فی المستشفى، والطبیب القدیم فی المستوصف، والطبیب القدیم فی المستوصف، فی المستوصف، فی المستوصف، الطبیب الجدید فی المستشفى، الطبیب الجدید فی المستشفى، والطبیب القدیم فی المستوصف. والطبیب القدیم فی المستوصف. کیا معنی الطبیب الجدید فی المستشفى؟ الطبیب ڈاکٹر، نیا ڈاکٹر فی المستشفى ہاسپٹل میں ہے. والطبیب القدیم فی المستوصف، اور پرانا ڈاکٹر ڈسپنسری میں ہے. کہتے ہیں القلم المکسور علی المکتب، القلم المکسور علی المکتب، القلم المکسور علی المکتب، القلم المکسور علی المکتب. القلم المکسور علی المکتب. علی المکتبی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ علی حرف جر ہے. علی حرف جر کی وجہ سے المکتبی حالت جر میں پڑھ رہے ہیں. کیا معنی القلم المکسور علی المکتبی؟ ٹوٹی قلم میز پر ہے. ٹوٹا ہوا قلم میز پر ہے. کہتے ہیں المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرہ، المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرہ، المروحۃ الجدیدۃ المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرہ، فی الغرفۃ الکبیرہ، المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرہ. المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرہ. اس جملے میں کہاں موصوف کہاں صفت ہے؟ مروحۃ موصوف ہے، جدیدۃ صفت ہے، الغرفۃ موصوف ہے، کبیرۃ صفت ہے. المروحہ اور الغرفہ یہ دونوں موصوف ہیں
اور الجدیدہ الکبیرہ یہ دونوں صفت ہے. کیا معنی ہے المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرہ؟ کیا معنی؟ المروحہ معنی پڑھ چکے ہیں پیچھے ہم، پنکھا، فین. المروحۃ الجدیدۃ نیا پنکھا، نیا پنکھا، فی الغرفۃ الکبیرۃ بڑے کمرے میں، بڑے کمرے میں، نیا پنکھا بڑے کمرے میں ہے. کہتے ہیں اللغۃ العربیۃ سہلۃ، اللغۃ العربیۃ سہلۃ، اللغۃ العربیۃ سہلۃ، اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربیہ نہیں عربیہ، را پر زبر، اللغۃ العربیۃ سہلۃ. اللغۃ العربیۃ سہلۃ. موصوف صفت کہاں ہے اس میں؟ لغت العربیہ موصوف ہے اور سہلۃ صفت ہے. لغت العربیہ تو موصوف عربی صفت زبان میں جو مطابقت ہونی چاہیے وہ ہے. اللغت العربیہ سہلۃ جو مطابقت ہم نے بیان کی، ہے نا، سہلۃ. اللغت موصوف ہے، العربیہ صفت ہے، عربی زبان. اللغہ موصوف، العربیہ صفت. کیا ترجمہ اللغۃ العربیۃ سہلۃ؟ عربی زبان آسان ہے. عربی زبان آسان ہے. کہتے ہیں الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآن طالب من الکویت. الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآن طالب من الکویت. الولد الطویل الذی الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآن خرج من الفصل الآن طالب من الکویت. طالب من الکویت. اس میں کہاں موصوف صفت ہے؟ الولد موصوف ہے، طویل صفت ہے. الولد موصوف الطویل صفت ہے. تو کیا معنی الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآن طالب من الکویت؟ کیا معنی؟ وہ لمبا لڑکا جو ابھی کلاس روم سے نکلا کویت سے. کویت کا طالب علم ہے، کویت سے ہے، کویت کا طالب علم ہے. انا فی المدرسۃ الثانویہ، انا فی المدرسۃ الثانویہ، انا فی المدرسۃ الثانویہ، انا فی المدرسۃ الثانویہ، انا فی المدرسۃ الثانویہ. انا فی المدرسۃ یہ ثانویتی کیوں؟ المدرسہ جو موصوف ہے وہ حالت جر میں اس لیے الثانویہ. الثانویہ یعنی دوسری سیکنڈری. میں سیکنڈری مدرسے میں پڑھتا ہوں، سیکنڈری مدرسے میں ہوں، ہے نا، ہوں، میں سیکنڈری مدرسے میں ہوں. کہتے ہیں ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر. پڑھیں ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر. ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر. ذهب الرجل الفقیر ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر. الى الوزیر. الوزیری کیوں ہے؟ الى حرف جر ہے، الى حرف جر ہے، اس وجہ سے. کیا معنی ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر؟ ہاں، غریب آدمی، فقیر آدمی وزیر کے پاس گیا، وزیر کے پاس گیا. کہتے ہیں جلس الطالب الجدید خلف حامد. جلس الطالب الجدید خلف حامد. جلس الطالب الجدید جلس الطالب الجدید خلف حامد. خلف حامد. کیا معنی؟ نیا طالب علم حامد کے پیچھے کھڑا نیا طالب علم ہے، حامد کے پیچھے حامد کے پیچھے بیٹھا. جلسہ بیٹھا. بیٹھا ہے. یہ بھی پاسٹ ٹینس والا ہے، ماضی یعنی بیٹھ چکا ہے. جلسہ فعل ہے، ورب، اور بیٹھ چکا ہے. السکین الکبیر حاد جدا. السکین الکبیر حاد جدا. السکین الکبیر السکین الکبیر حاد حاد جدا. جدا. السکین الکبیر حاد جدا. السکین الکبیر حاد جدا. کیا معنی؟ السکین یعنی السکین پیچھے گزر چکا ہے غالباً. چھری،
अस्सिकीन छुरी चाकू। तो क्या माने है? हादुन माने, हादुन माने तेज, तेज, हादुन तेज, जिद्दन माने बहुत बहुत। बड़ी चाकू बहुत तेज, तो क्या माने होगा? अस्सिकीनुल कबीरू बड़ी चाकू बड़ी बहुत छुरी, तेज, बड़ा चाकू, हादुन जिद्दन बहुत तेज है, बहुत तेज है। कहते हैं मन हाजल वलदुल कसीरू, मन हाजल वलदुल कसीरू, मन हाजल वलदुल कसीरू, मन हाजल वलदुल कसीरू, हुवा इब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी, वब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी, हुवा इब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी। वब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी। क्या माने मन हाजल वलदुल कसीरू? ये पस्त कद लड़का कौन? ये पस्त कद लड़का कौन है? क्या जवाब है? हुवा इब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी, कौन है मुदर्रिस? नए उस्ताद का बेटा है। आज इसी पर बस करते हैं, इंशाअल्लाह अगले दर्स में इसे मुकम्मल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें तमाम लोगों को अरबी ज़ुबान सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।